حقیقی خوشی۔ اکرم ایک غریب انسان تھا اور ایک فیکٹری میں چھوٹے سے مزدور کے طور پہ کام کرتا تھا، جس سے روز کا گزر بسر چل رہا تھا۔ اس کی بیوی کئی سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن وہ ایک ٹانگ سے معذور تھی۔ اکرم اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے اور اس کی ہر خوشی کے لیے جی جان سے محنت کرتا تھا کہ وہ اسے اچھا کھلا سکے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جس فیکٹری میں وہ کام کرتا تھا وہاں آگ لگ گئی۔ مالک کا بہت نقصان ہوا، جس کی وجہ سے فیکٹری کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا۔ لیکن اکرم کے یہیں سے برے دن شروع ہو گئے۔ اب وہ روز محنت مزدوری کے لیے جگہ جگہ دھکے کھاتا رہتا، لیکن کہیں سے کوئی کام ملتا تو 2-4 پیسے لے آتا، جس سے وہ بیچارے باپ بیٹی 2 وقت کا کھانا کھاتے۔ بیٹی نے ایک بار خواہش کی کہ بابا میرا جلیبی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ باپ کے پاس کھانا کھانے کو بھی پیسے کبھی کبھار ہی ہوتے تھے، تو وہ بیٹی کو کس طرح سے جلیبی کھلاتا؟ وہ ہر روز کوشش کرتا کسی طرح اس کے لیے لے آئے، اور عید بھی قریب تھی اور وہ ایک دکان پر رکا۔ وہاں اسے ایک فراق نظر آئی، جس کو وہ غور سے دیکھ رہا تھا کہ دکان کے مالک نے اسے وہاں سے ہٹنے کو کہا کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم یہ لے سکو، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بھاری دل کے ساتھ نمدار آنکھوں کے ساتھ پیچھے ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ اسی دکان کے سامنے سے گزر ہوا تو اب کی بار وہ دور سے دیکھ رہا تھا۔ دکان کا مالک اس کے قریب سے گزرا اور اس کے ہاتھ میں سے ایک بیگ تھا۔ وہ کال میں مصروف تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ رہا کہ وہ بیگ وہیں چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلا گیا۔ وہ بیچارہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا، لیکن گاڑی جا چکی تھی۔ اس نے بیگ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پیسے تھے۔ اکرم اسی پریشانی میں جس طرف گاڑی گئی تھی اس کی تعقب میں جا رہا تھا کہ اسے پارکنگ میں وہی گاڑی پارک ہوئی نظر آئی۔ وہ گاڑی کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے وہی دکاندار ایک عورت دونوں روتے ہوئے نظر آئی۔ جھٹ سے ان کے پاس گیا اور انہوں نے بیگ پکڑایا کہ یہ آپ لوگوں کا بیگ ہے اور آپ اسی کے لیے پریشان ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بیٹے کو خون کی ضرورت ہے، لیکن کہیں سے پیسے ہی نہیں تھے کہ کسی سے خرید سکیں، اور اس بیٹے کا بلڈ گروپ کسی سے میچ بھی نہیں ہو رہا۔ اور اس غریب آدمی نے پوچھا کہ آپ میرا چیک کروا لیں، ہو سکتا ہے کہ میرا میچ کر جائے تو میں آپ کے بیٹے کو خون دوں گا۔ جب چیک کیا گیا تو خون میچ ہو گیا اور اس نے خون دے کر ان کے بیٹے کی جان بچ گئی۔ یہ دکاندار اس غریب آدمی کے پاؤں پڑ گیا اور اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور پیسوں سے بھرا ہوا بیگ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا ہے۔ اس نے انکار کر دیا کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، میں نے خون اللہ کے لیے دیا اور اس کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ اسی طرح پریشان حال اور نمدار آنکھوں کے ساتھ وہ گھر آیا، لیکن آج بھی اس کے ہاتھ میں کسی قسم کا کھانا یا جلیبی نہیں تھی۔ گھر پہنچا تو اسے حیرت ہوئی کہ گھر روشنیوں سے بھرا پڑا تھا۔ بہت سے تحفے تحائف گھر میں موجود تھے اور اس کی بیٹی وہی فراق پہنی ہوئی تھی جس کو وہ کپڑے کی دکان پر غور سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹی بہت خوش تھی اور بابا کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اسے وہ لباس دلوایا اور نئی نوکری کے لیے بھی مبارکباد دی۔ اکرم بھی حیران ہی تھا کہ اتنے میں وہی دکاندار باہر آیا اور اسے نئی نوکری کی آفر کی کہ وہ اب اس کی دکان پر کام کرے گا۔ اس طرح سے یہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج اسے واقعی ایک حقیقی خوشی ملی تھی جو اس کی ایمانداری کا صلہ تھا۔